أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ جو آیت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72، بلکہ 72 اور 73 دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. ان دو آیتوں میں اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے، مکمل کیا گیا ہے جو واقعہ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، گائے یا بیل کو ذبح کرنے کا اور مقتول کو کہ پتہ چلانے کا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں سبق کے طور پر بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال ہو جہاں کہ یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کو حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے مونڈے پر رکھیں. تو پھر انہوں نے رکھا اور اس کے بعد زندہ ہوا وہ شخص. تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے کیسے زندہ ہو گیا. ہو سکتا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیسا ہو گیا. بہت سی مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا. یہ ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا، یہ اگر انسان سے متعلق ہو تو ظاہر بات ہے کہ مناسب ہے کہ انسان کی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن جب کوئی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو وہاں ایسا کیسا ہوتا یہ بالکل نہیں بولا جا سکتا. اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی ستاریت، اس کی غفاریت، اس کے ہر معاملے میں ہم کو یقین ہے. ہم اس کی ذات اور اس کے تمام صفات پر یہ ایمان لا چکے ہیں. اس لیے ایسا کیسا ہوتا کا لفظ اللہ کے حضور، اللہ کی شان میں نامناسب، بالکل نامناسب. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں سبق حاصل کرنے کے لیے اسی واقعے کو یاد دلا کر ایک اہم بات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے قتل کیا. بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں قتلتم نفسا، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. جیسے کہ پچھلی آیات میں بات آئی ایک شخص کو بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوری بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کے بعد تم اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. میں نے کیا، تو نے کیا، میں کیا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور تم چھپا رہے تھے، قاتل کا نام چھپا رہے تھے. واللہ مخرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال باہر کرنے والے ہیں ما اس چیز کو جو کنتم تکتمون جس کو تم چھپاتے تھے. جس چیز کو تم چھپاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل ظاہر اور باہر کرنے والے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ اضربوه ببعضها، کہ اس مقتول کے اس جانور کے بقرہ کے اس گوشت کے کچھ حصے کو اس کے اوپر مارو. چنانچہ انہوں نے مارا. اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو یا بیل کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو ایک مقتول کے مونڈے پر ڈالنے کے بعد جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقتول کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات کے کہ پورے انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. یہ سارے واقعات جو زندگی میں تمہارے پیش آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے کرشمے بتانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، ہماری صلاحیت کتنی ہے، ہماری قوت و طاقت اور ہماری توانائی کتنی ہے، ہم کتنے قادر مطلق اور کتنے مختار کل ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں ارے اس ایک شخص کو جو ہم نے جو مردہ تھا زندہ کیا مقتول کو، ہم تو پوری انسانیت کے مرنے کے بعد پورے انسانوں کو دوبارہ
زندہ کرنے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے کے ذریعے اپنی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب پوری دنیا مر چکی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، سور پھونکا چاہے گا اور پورے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے اور پورے مردوں کو اللہ زندہ کریں گے اور ساری ہڈیوں کو جمع کر دیں گے اور پورا انسان اپنی پوری اصلی شکل اور ہیئت کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔